اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پروگرام کہ جس کا عنوان ہے درس حدیث، اور ہم اپنے اس پروگرام میں احادیث معصومین علیہم الصلاۃ والسلام آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتے رہیں گے یا کر رہے ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی عظیم کتاب اور بہت ہی قدیم کتاب کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جس کتاب کا نام ہے الکافی۔ کتاب الکافی بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ علماء کرام کی نگاہ میں 4 کتابیں بہت ہی زیادہ معتبر، ان 4 کتابوں کے نام ہیں کتاب الکافی، کتاب من لا یحضرہ الفقیہ، کتاب تہذیب الاحکام، اور چوتھی کتاب ہے الاستبصار۔ یہ 4 کتابیں بہت ہی عظیم اور اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ علماء کرام کی نگاہ میں اس کتاب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کتاب کے بارے میں ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب الکافی کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے کا نام ہے اصول کافی۔ ان کتابوں میں یا اصول کافی میں عقائد سے بحث کی گئی ہے، وجود پروردگار عالم، اس کی معرفت کے راستے، اور خداوند عالم کی نعمت، نبوت، امامت اور حجت خدا، ان تمام بحثوں کا اس میں ذکر پایا جاتا ہے۔ اور اس کتاب کو اصول کافی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اصول دین سے متعلق باتیں کی گئی ہیں۔ اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے فروع کافی۔ فروع کافی میں فروع دین یا اعمال سے بحث کی گئی ہے، کہ جیسے فروع کافی شروع ہوتی ہے کتاب الطہارت سے، اور کتاب الطہارت میں وضو، غسل اور ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے فضیلت اور ان کے انجام دینے کا طریقہ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کتاب کا آخری حصہ ہے روضۃ الکافی، کہ جس میں اخلاقیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اخلاقیات یعنی ایتھکس، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے دین میں، دین اسلام میں یا دین الہی میں ان تینوں باتوں کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور یہ تینوں باتیں اس ایک کتاب میں جمع کی گئی ہیں۔ پہلے حصے میں اصول دین سے بات کی گئی ہے، دوسرے حصے میں فروع دین سے بات کی گئی ہے، اور تیسرے حصے میں اخلاقیات سے بحث کی گئی ہے یا اخلاقیات کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس ایک کتاب میں اگر انسان اسے پڑھ لے اور اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل پیرا ہو جائے، اپنی زندگی میں اس کی باتوں کو اتار لے، تو ایسے انسان کو مسلمان کامل کہا جا سکتا ہے، اور دین اسلام میں ایسے انسان کی ایک بہت اچھی اہمیت ہو سکتی ہے۔ اصول کافی جناب شیخ محمد کلینی کی کتاب ہے، یعنی آپ نے اس کتاب کو جمع کیا ہے۔ اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ شیخ کلینی جو ایک بہت ہی جید عالم دین، اپنے زمانے کے برجستہ عالم تھے، انہوں نے اس کتاب کو جمع کرنے میں اپنی زندگی کے 20 سال خرچ کیے ہیں۔ 20 سال کی مدت کے بعد یہ کتاب جمع ہوئی ہے، اور اس کتاب کو جمع کرنے میں شیخ کلینی نے مختلف جگہوں کے سفر کیے ہیں۔ یعنی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے مختلف جگہوں کے سفر کیے ہیں۔ اس کتاب کہ جس کتاب کا نام ہے الکافی، یہ بہت ہی عظیم کتاب ہے، اور بہت زیادہ اس کتاب کو اہمیت حاصل ہے۔ لہذا شیخ محمد یعقوب کلینی نے اس کتاب کو جمع کیا، اور جمع کرنے میں اس میں خاص بات یہ رکھی کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی احادیث کو چیپٹر وائز جمع کیا، یعنی باب کے اعتبار سے،
ایک باب، ایک عنوان قائم کیا اور اس عنوان سے ریلیٹڈ جتنی بھی حدیثیں تھیں انہیں ایک چیپٹر میں، ایک باب میں آپ نے جمع کر دیا۔ اس کتاب کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب کو جمع کرنے والے نے امام آخر حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے غیبت صغریٰ کے زمانے میں یہ کتاب جمع ہونا شروع ہوئی۔ غیبت صغریٰ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے 12ویں امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 غیبتیں ہیں۔ ایک پہلی غیبت کو غیبت صغریٰ کہتے ہیں کہ جس کی مدت یا جس کا ڈوریشن بہت کم ہے، اور اس کے بعد اس غیبت صغریٰ کے بعد سے غیبت کبریٰ شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے اور آج تک چل رہی ہے۔ لہذا غیبت صغریٰ کے زمانے میں یہ کتاب جمع ہونا شروع ہوئی، اور غیبت صغریٰ کے زمانے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ امام علیہ السلام حکم الہی یا حکم خدا سے غیبت صغریٰ میں تھے، اور آپ کے 4 خاص نائب تھے، جو 4 خاص نائب امام علیہ السلام کے پیغام مومنین تک پہنچاتے تھے، اور مومنین اپنے سوالوں کے جواب ان کے ذریعے سے امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور ان کے جوابات حاصل کر لیا کرتے تھے۔ لہذا یہ اس زمانے کی خصوصیت تھی۔ لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کتاب کی جمع آوری کے سلسلے میں امام علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر تھی، اور آپ اس کے کتاب کے بارے میں باخبر تھے، یعنی آپ کو علم تھا کہ اس طرح کی کتاب جمع ہو رہی ہے۔ تو پھر بھی یہ بات تو کہی جا سکتی ہے کہ امام علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے زمانے میں یہ کتاب جمع کی جا رہی تھی، اور امام کو اس کے جمع ہونے کا علم تھا۔ یہ اس خاص کتاب کی خصوصیت ہے۔ شیخ محمد یعقوب کلینی نے اس کتاب کو جمع کیا ہے، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے اس کتاب کو عام کر دیا، اور اس کتاب میں خاص بات یہی رکھی کہ اس کو چیپٹر وائز آپ نے ترتیب فرمایا، مرتب فرمایا، اور مرتب فرمانے کے بعد دیکھیے کتاب الکافی بہت ہی اوتھینٹک کتاب ہے، اور اس میں 6199 حدیثیں ہیں۔ بہت زیادہ حدیث معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اس کتاب میں موجود ہے، اور گویا کہ اس میں سب کچھ بہت زیادہ حدیثیں، یعنی اصول دین کے بارے میں بھی حدیثیں موجود ہیں، فروع دین کے بارے میں بھی حدیثیں موجود ہیں، اور اخلاقیات کے بارے میں بھی حدیثیں موجود ہیں۔ اور شیخ کلینی جو ایک بہت ہی علمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، شیخ کلینی ملک ایران کے شہر رے کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے کہ جس گاؤں کا نام تھا کلین، اور اسی کی مناسبت سے آپ کو کلینی کہا جاتا ہے۔ شیخ کلینی کا لقب ہے سکۃ الاسلام، یعنی اسلام کا بھروسے مند انسان، دین اسلام کا۔ لہذا شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد چونکہ آپ کی ذات بھی اور آپ کی شخصیت بھی علماء کرام کے نزدیک بہت ہی معتبر تھی، لہذا خود معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی احادیث معتبر ہونے کے ساتھ ساتھ بھی ضرورت ہے کہ ان احادیث کا جمع کرنے والا یا ان احادیث کا بیان کرنے والا بھی معتبر ہو۔ اس سلسلے میں اگر احادیث کا بیان کرنے والا غیر معتبر رہ جائے گا تو حدیث کی وہ ویلیو نہیں رہ جائے گی کہ جو معتبر بیان کرنے والے کی ویلیو ہوتی ہے، اور اس کی ویلیو کے ساتھ ساتھ حدیث کی اہمیت باقی رہتی ہے۔ لہذا یہ کتاب الکافی کا تھوڑا سا تعارف ہے۔ ہم نے اس کتاب کو اس لیے شروع کیا ہے تاکہ ادھر ادھر سے حدیثیں بیان نہ کر کے ایک ہی مدرک اور ایک ہی جگہ سے حدیثیں بیان کی جائیں۔ چونکہ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب میں چیپٹر وائز باب کے اعتبار سے حدیثیں جمع کی گئی ہے، تو باب ہی کے اعتبار سے ہم کچھ حدیثیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔